اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں the series on evil eye، حسد، سحر، اور ہم نے اب تک جو کیا تھا that was on evil eye and حسد، یعنی بری نظر اور حسد۔ اور اس سلسلے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا the causes the symptoms of بری نظر، اور آپ کیسے پتہ لگا لیں گے کہ آپ کو بری نظر لگی ہے کہ نہیں۔ تو آپ کے وہ سمٹمز ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ حسد کا شکار ہوں گے تو اس کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ حسد کا شکار ہوئے ہیں، اور پھر اس کا کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو دس از اباؤٹ بری نظر اینڈ حسد۔ اب آج میں آپ کو کچھ اور اس بارے میں بتاؤں گی۔ Along with that, I'm also going to see if I can start the topic of seher, and then we will continue until next time, because once I touch the topic of seher, اور سحر means جادو، تو اگر میں جادو کے بارے میں آپ کو بتانے شروع کروں گی تو پھر مجھے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو related to جن بھی بتانی پڑیں گی، تو that topic will further go out. Okay, now we will continue with بری نظر and حسد. Just a quick recap کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنی خود پروٹیکشن کر سکیں، اور ہماری سب سے پہلی اور بڑی پروٹیکشن ہماری 5 وقت کی نماز ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے صبح اور شام کے اذکار ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو جب میں نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اذکار کیا ہوتے ہیں، یہ کون سے اذکار ہیں۔ آج ہم اپنے پاس سب اسمارٹ فون رکھتے ہیں، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہو۔ آج کل تو ہر کسی کے پاس، ہر ایون ڈیلیوری بوائے کے پاس بھی ایک اسمارٹ فون ہے۔ آپ اس اسمارٹ فون میں اپنی ایپ میں جا کر دیکھیے تو آپ کو مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار مل جائیں گے۔ صبح اور شام کے یہ اذکار they are absolutely important۔ یہ ہمارے آس پاس ایک حصار بناتے ہیں، ایک ہمارے لیے باؤنڈری کریٹ کرتے ہیں، تاکہ جب تیر لگے بری نظر کا یا حسد کا تو وہ ہمیں چوٹ نہ پہنچائے، یا وہ تیر لگ کے گزر جائے گا، اور یا اگر لگے گا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی تکلیف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ راحت جلدی سے دے دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کوئی تیر آپ کو نہیں لگ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لگنے کی اجازت نہ دی ہو۔ تو ڈونٹ بلیم اینی بڈی فار اٹ۔ If it is hurt you or hit you, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, what you have to do is protect yourself. تو پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس نماز ہے، قرآن ہے، اذکار ہیں، اور اس کے علاوہ دعائیں ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتائی تھی انشاءاللہ، اور اس پر ہم آج نظر ثانی کریں گے۔ کتنی ٹریٹمنٹس ہیں، تاکہ آج ہم وہ ٹریٹمنٹ پورا کر کے پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اینڈ بیفور میں سحر کا جو سٹارٹ کروں گی، اس سے پہلے نظر اور حسد کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ وہ سوال مجھے یہاں پر لکھ دیں، یا آپ عفت کو بتا دیں، وہ یہاں لکھیں گی، اور وہ سوال میں یہاں پڑھ کر آپ کو جواب دوں گی۔ بیکاز آف the recording it will be easier for everybody to benefit from it انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور ریزن میں جس کے بارے میں آپ کو بتایا لاسٹ ٹائم نہیں تھا کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن سے آپ کو نظر لگ سکتی ہے یا حسد کا اثر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ یہ اپنے تیر پھینکتے ہیں وہ آپ کو کیسے اثر کر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہوں یا اگر آپ قرآن کا نہیں ڈیلی آپ کی عادت نہ ہو پڑھنے کی، یا اگر آپ کے اذکار صحیح نہیں، یعنی کہ آپ صبح اور شام کے اذکار نہیں پڑھتے ہیں، یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. ایک اور میجر ریزن ہے جس کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی. ایک اور بڑی ریزن ہے حرام کنزیوم کرنا. اگر آپ کا ویلتھ حرام مینز سے آتا ہے، اگر آپ کا مال یا آپ کی کمائی حرام طریقوں سے آتی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ بے برکتی کا باعث بن جاتی ہے. اور اس میں بے برکتی سے مراد یہی ہے کہ آپ کو حسد، نظر جلدی افیکٹ کر سکتا ہے. تو اگر آپ کا مال، جب میں کہہ رہی ہوں حرام مین سے آتا ہے، یعنی کہ یا آپ کی پوری کمائی ہی حرام ہے یا حرام ڈیلنگ میں ہے، اور اس میں سب سے زیادہ میجر جو علماء نے اس پر توجہ دی ہے وہ ہے سود. تو اگر بینک کی کمائی ہے یا سود کی کمائی ہے، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے بھی آپ کو جلدی جن بھی اثر کرے گا، جن آپ کو پوزیس بھی کر لے گا ایزیلی، کیونکہ جب آپ کے اندر حرام کمائی جاتی ہے تو یور باڈی بیکمز ایزی فار دیم ٹو پوزیس. یاد رکھیے گا اس بات کو، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ فلاں تو بہت ایکسپوزڈ ہے اور یہ اور وہ، ان کو کیوں نہیں ہوتا اور ہمیں کیوں ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگوں کو کیوں جلدی پوزیس کر لیتے ہیں جن، اور کچھ کو کیوں نہیں کر پاتے. تو ریزن یہی ہے کہ ان کی اگر کمائی بہت حرام ہو تو پھر وہ ایک ریزن بن جاتی ہے ان کے ایز ہونے کا، پوزیس ہونے کی، ایز ہونے کا. میں اس کو جن کے جب میں جن کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی اس وقت میں اس پہ زیادہ تفصیل سے گفتگو کروں گی. اس وقت we'll stick to our topic انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، یا سودی کاروبار کرتے ہیں، یا سود کے کاموں میں ہیلپ کرتے ہیں، جیسے بینک میں کام کرنا، اس سود کو بڑھانا، یا سودی کاروبار میں مدد کرنا کیونکہ آپ اس کی لکھت پڑھت کر رہے ہیں، آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو جب آپ اس طرح کریں گے تو وہ بھی آپ کے اگینسٹ کاؤنٹ ہوگا، اینڈ دیٹ میکس یو ولنریبل فار دیز تھنگس. اچھا، سوری. اور اس کی نشاندہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوم آخرت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کوئی ایسا انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے کاٹ لیا ہو، یا شیطان نے پوزیس کر لیا ہو، کاٹ لیا ہو، کھا لیا ہو، یا اسے پوزیس کر لیا ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان انسان کو پوزیس کرتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 275. آف کورس یہ ایکچولی کیسے بتاؤں میں آپ کو کہ یہ ایک انسان نا ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ دوز مینٹل ہیلتھ ایشوز دیٹ وی ٹاک اباؤٹ جنرلی ان ٹوڈیز ٹائمس، بٹ ایون دین موسٹ mental health issues are due to jinn, due to sihr, due to nazar, due to حسد. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کا فزیکل علاج کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہمیں اس کے علاج نہیں بھی ملتے، اس لیے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ بندے نے اپنے آپ کو بالکل بھی پروٹیکٹ نہیں کیا اور وہ اس کا شکار ہو گیا. میں اپنی لاسٹ انشاءاللہ جب میں یہ ان سیریز کا کروں گی تو آپ کو پریکٹیکل بہت سارے قصے سناؤں گی، those which I'm very closely what shall I say witnessed, or those who I know have witnessed, or those who I know have suffered from it.
وہ سارے بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاؤ اٹ ورکس. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا اباؤٹ. اب میں آپ کو بتاؤں گی دا ٹریٹمنٹ آف ایول آئی اینڈ حسد, کیونکہ اب یہ ساری باتیں آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتا دی تھی کہ کازز, سمٹمز. آج میں نے اس کی آپ کو ریزنز, وجوہات بھی بتا دی کہ ایک وجوہات میں سے جو رہ گئی تھی وہ بھی میں نے آپ کو ٹوٹلی ڈیٹیل میں بتا دی. اوکے, ایک اور وجہ بھی ہے, اگر آپ صاف ستھرے نہ رہتے ہوں. آپ دیکھیں گے آج کل تو میں سنتی ہوں کبھی کبھی جب پیرنٹس اپنے ٹین ایجرز لاتے ہیں میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے, تو سنتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ ٹائم باتھ روم میں گزار رہے ہیں. ایک خاتون تھی, وہ بتاتی تھی کہ ان کا بیٹا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے, بس آج کل وہ باتھ روم جاتا ہے, بہت دیر تک باتھ روم میں ٹائم گزارتا ہے, اور کہہ رہی ہے مجھے کوئی آواز بھی نہیں آتی, نہ پانی کی نہ ٹوائلٹ کی, لیکن وہ گھنٹوں باتھ روم میں گزارتا ہے اور نکلتا ہے, اور وہ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتا, اور وہ کہیں باہر نہیں جاتا, آئسولیٹ ہو گیا ہے. These are the signs that he is very badly affected and he needs a treatment. ایسے چھوڑ مت دیں, you lose the person. ٹھیک ہے, جب آپ یہ سائنس دیکھیں, catch them in the root before it really gets rooted, اور پھر آپ نکال نہیں پائیں گے. جتنا دیر لگائیں گے, جتنا وہ گھر کر جائے گا جن, وہ اتنا ہی لمبا ٹائم لگے گا اسے نکلنے کے لیے. کیونکہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم جیلسی کی بات کر رہے تھے, اور جب میں بری نظر اور جیلسی کی بات کر رہی ہوں, مجھے بہت ضروری ہے کہ میں یہ پوائنٹ, اسی لیے آج میں یہ ساری بات کر رہی ہوں, کیونکہ دس از پارٹ 2 ناؤ, سو وی آر گوئنگ ٹو دا نیکسٹ لیول آف حسد اور بری نظر, اور کس کی بری نظر لگتی ہے, کون سی بری نظر جو ہے وہ بری نظر ہوتی ہے, اور بری نظر کے تیر ہوتے ہیں, اور جو حسد ہوتا ہے اس میں جلاوٹ ہوتی ہے, اوکے, گرمی ہوتی ہے, اور وہ جلا کے راکھ کر سکتی ہے کسی انسان کو, اور وہ اندر ابال پیدا کرتی ہے. یہ سارے آپ کو ڈیٹیلز بتا رہی ہوں اس کے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے اکثر آپ کو بری نظر اور حسد کا شکار آپ ان سے ہوتے ہیں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں, جن کو آپ کے بارے میں پتا ہوتا ہے, جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے پاس نئی گاڑی آ گئی ہے, یہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے, اس کے پاس نیا جوڑا آیا ہے, اس نے نئی گھڑی خرید لی ہے, اس کے بچوں کی شادی ہوئی ہے, اس کے ساتھ یہ اچھا ہو گیا ہے, وہ اچھا ہو گیا ہے, اور وہ آنکھوں میں لگتا ہے, اور تیر برسنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پیوست ہو جاتے ہیں, اور آر پار بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, unless you are protected, of course you protect yourself, then you don't have to worry about it. جسٹ ریاکاری مت کیجیے, شو آف مت کیجیے اللہ کی بلیسنگز کا, چھپائیے بھی مت اللہ کی بلیسنگز کو, اس میں ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی چیزوں سے نوازا ہے تو لیٹ اٹ بی ڈسپلیڈ وداؤٹ شوئنگ آف, لیٹ اٹ مینیفیسٹ وداؤٹ شوئنگ آف. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا ہے کہ آپ کو ایک بالکل عام سی کوئی مثال دوں, کہ جیسے اب میرے پاس کوئی نئی گاڑی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت گاڑی ہے, بہت اچھی گاڑی ہے. اب کیا میں نہ چلاؤں, کہ میں اگر چلا کے آپ کے گھر آؤں گی تو آپ نظر لگا دیں گی میری گاڑی کو, تو میں کیا کروں, ٹیکسی میں آؤں آپ کے گھر, تو میں گاڑی چلاؤں گی نہیں, کیونکہ میں جدھر لے جاؤں گی گاڑی, میرے دماغ میں یہی ہیبت رہے گی کہ میری گاڑی کو نظر لگ جائے گی یا مجھ کو نظر لگ جائے گی. نظر لگ سکتی, برحق ہے, گاڑی کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹائر برسٹ ہو سکتا ہے. جیسے وہ ایک صاحب ہیں یہاں پہ میرے پاس تھراپی کرنے آئے تھے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے اپنی نئی گاڑی لی تھی, he went and bought the top of the range BMW, and it was the first time, and he said in my family nobody's had a car like that, so everybody came to see my car. And he said نئی گاڑی شو روم سے میں لے کر آیا تھا, دوسرے دن اس کا ٹائر برسٹ ہو گیا. He said میں نے ٹائر ریپیئر کیا, after a week or so میں نے گاڑی کو کہیں نہیں مارا, گاڑی پارکنگ میں تھی, میں کسی آفس میں گیا تھا ملنے, اور وہاں کسی نے میری گاڑی کو مار دیا آ کے. اب آپ دیکھیں کہ these were the signs that his car was being affected by بری نظر. لیکن کیا وہ نہ چلائے؟ تو اس وسوسے میں آ کر اور اس ڈر میں آ کر اس نے اپنی وہ گاڑی
پارک کر دی اور اس کو کہا کہ یہ صرف کبھی کبھی میں چلاؤں گا, اور پھر he bought another car, an ordinary car, so that he can do his running around errands. لیکن we should not feel this way. We must find protection and we must do things without showing off so that it's easier, inshallah. Okay. اب ایک important بات بتاؤں گی which might surprise or shock some of you, but you have to understand کہ جب ہم اپنے آپ کو لوگوں سے بچاتے ہیں, پارٹی میں جانے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں ہم رقیہ پڑھ لیں, ہم کیا کر لیں, آیت الکرسی 3 کل پڑھ لیں, یہ سب میں نے آپ کو پروٹیکشن بتائی ہے کہ آپ اپنے اوپر دم کر لیں before going to a party. آپ اپنے اوپر دم کر لیں, آپ آیت الکرسی 3 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. یہ ایک کوئک رقیہ ہے which you must do if you are feeling like you are going to be vulnerable or going in a place where you think somebody is going to put nazar on you or do hasad with you. مگر آپ کو پتہ ہے جو ہم کو دکھتا ہے ہم صرف اس سے اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں, اور جو نہیں دکھتا ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. وہ سوچ میں آپ کے دل میں آج پیدا کرنا چاہتی ہوں کہ شیطان جو جن کے فارم میں ہے, میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ شیطان انسان کے فارم میں بھی ہے, ٹھیک ہے. جب اگر میں اور آپ ایک دوسرے کی برائی کرنے لگیں تو ہم شیطان ہیں, لیکن جب ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں, جب مدد کرتے ہیں سچے دل سے, نیک نیتی سے, تو ہم اینجلز بن جاتے ہیں. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ there are شیاطین among انس اینڈ جن, انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے, ٹھیک ہے. جو انسانی شیطان ہیں ان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے, یہ برے خیالات رکھتا ہے, اس کی بری نیت ہے, سب سمجھ میں آ رہا ہے. How do you protect yourself from the one who you cannot see? آپ نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, آپ جن کو نہیں دیکھ سکتے, تو آپ اپنے آپ کو اس جن سے پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ اب آپ سوچیں گے جن سے کس طرح کی پروٹیکشن کرنی ہے. جن جو ہے اسٹرینجلی بہت جلدی ان کو ان کا دل آ جاتا ہے لوگوں پر, عشق میں بڑی جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں, انسانوں سے زیادہ جلدی پھسل جاتے ہیں. انسان پھر بھی بہت ساری چیزیں سوچتا ہے کسی سے پیار کرنے سے پہلے, جن وہ سب نہیں سوچتا. اگر جن کو آپ پسند آ گئی ہیں تو وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا, اور اگر وہ آپ کا عاشق ہو گیا تو you are in trouble. He's not going to leave you easily. And first of all, it will take you a long time to realize that he's with you, he's inside you, and he's stopping everything that you want to go for. شادی نہیں ہونے دے گا, آپ کا گھر بسنے نہیں دے گا, آپ کو کسی کے ساتھ خوش رہنے نہیں دے گا, آپ کو کسی کے ساتھ ٹائم گزارنے نہیں دے گا, اس لیے کہ he wants you for himself. They are very selfish. اور ان کا بہت رومانٹسائزڈ لو افیئر ہوتا ہے. They are very possessive, much more than the men that we know in دنیا, ٹھیک ہے. دنیا میں بھی آپ سنتے ہیں نا کہ کوئی اتنا پیار میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ پاگل ہی ہو جاتا ہے, اور یہ اور وہ, یہ جن تو پاگل کر دیتے ہیں. Because when they love somebody, they take over that person and they think یہ اب میرا ہے, اس کو میں چاہتا ہوں, اور یہ مجھے چھوڑ کے اب کہیں نہیں جا سکتا, یہ مجھے چھوڑ کر اب کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال ابھی دیتی ہوں, پھر اور قصے میں آپ کو بعد میں سناؤں گی. This is just a quick one because I have to tell you کہ نظر اور حسد انسانوں نہیں جنوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ان کے لیے کیسے پروٹیکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے کہ ایک عورت تھی, اس کو وہ نکلی, she was just going to work, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈریس اپ ہو کے نکلی, بال کھولے ہوئے تھے, اینڈ پرفیوم لگایا ہوا تھا, میک اپ کیا ہوا تھا, ظاہر آفس جا رہی تھی. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح جاتے ہیں آفس, اور جب وہ کہیں سے گزر کے وہ جب بس اسٹاپ پہ پہنچی تو she started having some strange sensation. ٹھیک ہے, I'll cut the story short, it's a long thing کہ
اس بس اسٹاپ پہ کچھ ہمارے جاننے والے تھے اور وہ اس کو پکڑے لے کے گئے کہ کیا ہو گیا ہے. تو اس نے بولنا شروع کر دیا کہ میں اس میں رہتا ہوں, یہ میری ہے. تو جب اس سے بولا گیا کہ چلے جاؤ, اس کو چھوڑ کر مت اسے ستاؤ, اور تم کیوں اس کے اندر آئے, اس نے کہا مجھے اس کی خوشبو اچھی لگی, میں اس کے بالوں کا عاشق ہوں. وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی, اس کے کپڑے اس پہ بہت زیب دے رہے تھے. And I just went mad about her. And now I cannot share her with anybody. اس نے نظر انداز کر دیا اس معاملے کو, لیکن کئی سال تک اس بیچاری کی نہ شادی ہو سکتی تھی, نہ وہ گھر بسا سکتی تھی. اینڈ شی اسپوک ٹو می, شی سیڈ میں نے ہر قسم کی کوشش کر دی ہے, لیکن جیسے ہی میرا کوئی رشتہ آتا ہے فضل آؤٹ ہو جاتا ہے, بس میری شادی نہیں ہو سک رہی ہے. اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ آپ اپنے آپ کو کور کرنا شروع کریں, حجاب پہنیں اور پرفیوم لگا کے باہر نہ جائیں. اور ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں کہ مغرب کے بعد لڑکیاں باہر نہ جائیں, بال کھول کے باہر مت جاؤ. ہم ان کو بہت اولڈ مدرس ٹیلز سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نانیاں دادیاں بہت دقیانوسی تھیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں ہی سب کچھ پتا ہے نا, انہیں تو کچھ بھی پتا نہیں تھا, تو وہ ہمیں ایسی روکتی تھیں, بہت بیکورڈ تھیں. Do you know why they were doing that? Because they knew the fact that this is how they come into the girls. This is how they take over the girls. And this is how they take over even the men. But they are more with the women because of the hair and the beauty that goes with women and the perfume that sometimes can be very provocating for them. That's why perfume لگا کے باہر نہیں جائیں. اور اگر آپ بہت زیادہ میک اپ میں ہیں, کوشش کریں اپنے آپ کو تھوڑا سا کور کر لیں. اب تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ کر دی, everybody has to wear a mask, so there's no problem. But yes, you still have your hair open, and that can cause a jinn to come and interfere in your life. This is the reason why we wear hijab. Okay, so main point what I was bringing down to is کہ اگر آپ حجاب پہن کے باہر نہیں جاتے ہیں تو just be aware کہ you are going without protection and you can be attacked. And then don't blame کہ مجھے اس کی وجہ سے ہوا, اس نے نظر لگائی, اس کی نظر لگی, اس کی نظر لگی, سب کی نظر لگی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی تھا ہی نہیں. It was a jinn جس کی نظر لگ گئی آپ کو, اور جس نے آپ سے اتنا حسد کر لیا کہ اب وہ آپ کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دے گا, آپ کی کہیں شادی نہیں ہونے دے گا. And now he's just living inside you because they possess you, and they become so possessive کہ وہ کسی سے آپ کو شیئر نہیں کریں گے. اوکے, ایک تھا جن جو کیا کرتا تھا کہ وہ بیچاری لڑکی I think she had reached some mid-40s, اس کی شادی نہیں ہونے دیتا تھا. وہ جو کپڑے بناتی تھی شادی کے لحاظ سے اور وہ رکھتی تھی کبڈ میں, اور جب بھی وہ کام پہ جاتی تھی اور جب واپس آتی تھی اس کے کپڑے کٹے ہوئے ہوتے تھے, باقاعدہ کینچی سے ایسے ایسے جیسے کسی نے کاٹ کے نا اس کو اسٹرپ کر کے چھوڑ دیا ہے. اس کے کپڑے ہمیشہ کٹے ہوئے ملتے تھے اس کو. And she had come on a TV show with me and discussed this matter. Anyway, coming to the point again. تو بیسکلی اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے ایک تو کھلے بال کر کے باہر نہ نکلیں, تھوڑا سا کور کریں اپنے آپ کو ٹھیک سے, اور خوشبو مت لگا کے باہر نکلیں, اور اسپیشلی شام میں, اور درختوں کے نیچے اور باغوں سے نہ گزریں. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو پلانٹس کو ہاتھ نہیں لگاؤ. میری دادی ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں باغ تھا اور ہم بچے ہیں, کچھ توڑنے چلے جاتے تھے تو وہ کہتی تھی رات کو باغ میں مت جانا, رات کو پودوں کو مت چھو, رات کو پھول مت توڑو. تو ہمیشہ ایسے ہی لگتا تھا کہ دادی اپنی کوئی اولڈ ٹیلز, اور اس کی کیا کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی وہ نہیں ہے. لیکن آپ پڑھ کے دیکھیں کہ شام کو رات کو اکثر یہ لوگ پھرتے ہیں جن لوگ, اور یہ اکثر بسیرا ان کا یہ درختوں پر اور باغوں میں اور ایسی جگہوں میں ہوتا ہے. تو ون ہیز ٹو بی کیئرفل.
not that you cross over and you crush one of their children without seeing, obviously you can't see them, and then they run after you. اور وہ بھی قصہ آپ کو سناؤں گی کہ ایک بیچارہ بچہ اسی طرح باغ سے گزرا تھا اور اندھیرے میں تھا، رات کو گزر رہا تھا. And after that he started screaming when he reached the road. He just crossed from the park and he was just trying to go home, maybe from his night school or whatever. جب وہ پارک سے گزرا اور جب وہ روڈ آ گیا تو وہ روڈ میں چلانے لگا. جب اس کو پکڑ کے لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں چلا رہے ہو تو اس نے صرف یہ کہا میں اسے مار دوں گا. کسے مار دوں گا؟ خود کو مار رہا تھا. پھر جب ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ سو رہا تھا پارک میں اور یہ میرے بچے کو کچل کے گیا ہے. پھر اس سے بات چیت کی گئی، اس کو سمجھایا گیا. وہ اتفاق سے مسلمان جن تھا تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی بچے نے نہیں دیکھا، کیونکہ ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو ہم تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کیوں گزرا، رات کو کیوں پارک میں سے گزرا؟ یہ تو گزرگاہ نہیں تھی اس کی، تو یہ گزرا، اس نے میرے بچے کو کچل دیا، تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو بی کیئرفل. ڈونٹ واک ان سائڈ پارکس ان دا نائٹ. آل دیز تھنگ وی ٹیک اٹ سو ایزی، ہم بہت اپنے آپ کو بریو اور بولڈ سمجھتے ہیں. کئی ہارر موویز اس طرح کی بنی ہیں and we think it's a movie. No, these are all the facts which are not revealed much and not paid attention to, or we get it through the source of Hollywood movies or Bollywood movies and we don't really pay attention. But Islamically, yes, these are possibilities. Not just possibilities, you must understand جن اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہماری طرح ہے، شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، جوز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ہر قسم کے ہیں جیسے ہم ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہماری طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی پارٹیز بھی ہوتی ہیں، اور وہ بس یہ کہ they are different, they are invisible. So with regard to dealing with the evil eye and hasad, okay, there is no doubt that when a person is close to Allah subhanahu wa ta'ala, then he will not be affected. تو ریڈنگ ذکر، ریڈنگ قرآن، جو لوگ اپنے آپ کو پروٹیکشن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز نہیں کرتے، ان باتوں کا دھیان کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی پروٹیکشن انہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح دعاز میں سے بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جو انہوں نے اپنے نواسوں پہ پڑھ کر ہمیشہ پھونکی تھی، وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے اور اس کو آپ حسن المسلم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر بھی یہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے اور ان کو نظر بد سے بچاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز انہیں کما صلی تعالیٰ ابراہیم کما بارک تعالیٰ ابراہیم، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کوئی بھی رحمتیں برکتیں دیں اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ مانگی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے. جب ابو سعید خدری بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو جبریل علیہ السلام آئے ان کی طبیعت پوچھنے اور پوچھا کہ او محمد کیا تم بیمار ہو؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے ان کے اوپر رقیہ کیا اس دعا کے ساتھ، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. So he said, I perform ruqya for you from everything that is harming you and from the evil of every soul or envious eye
may Allah heal you, in the name of Allah I perform ruqya for you. So this is from Sahih Muslim. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے ان پر یہ پڑھ کے پھونکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر فیل کرنے لگے. اور جب کوئی انسان پرسسٹ کرتا ہے ذکر کرنے پر، اپنے پہ دعا پڑھ کے پھونکتا ہے اور یہ وسوسہ اپنے دل میں آنے نہیں دیتا کہ اس کو کوئی چیز ایول آئے یا بری نظر اس کو وہ کرے گی، ہارم کرے گی، تو اللہ اس کو اس ہارم سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ آپ کو ایک ٹریٹمنٹ وہ وضو والا تو میں بتا ہی چکی ہوں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات ضروری بتانے کی ہے کہ بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سوری، بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کے ذریعے انکلائن آپ کو جس طرف کرنا چاہتا ہے یا جہاں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہے، آپ کو کچھ انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ خوابوں کے ذریعے کرتا ہے. تو خواب ان سچ میٹرز پلے اے رول. ٹھیک ہے. اور آف کورس ایک الحمدللہ کسی کی ریکویسٹ ہے آپ کے گروپ سے ہی کہ میں اس کے بعد خوابوں پر بات کروں. And I thought why not, it is related because جب ہم نظر، حسد، سحر کرتے ہیں تو ان کا بہت سارا تعلق خوابوں سے بھی آ جاتا ہے، کیونکہ خوابوں سے آپ کو کچھ خواب آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو نظر لگی ہے یا آپ کے اوپر حسد ہوا ہے یا جادو ہوا ہے، اور کچھ خواب انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ وسوسے کا شکار ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا آپ کو کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ اداس رہتے ہیں، ہر چیز کی آپ کو اداسی لگ جاتی ہے، ہر چیز پہ آپ بس سیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می. کہ آپ مسکرانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی شکل ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ آپ ابھی مون کر رہے ہیں یا سوگ میں ہیں. کچھ بھی ہو جائے، میری امی کی طبیعت خراب ہے تو بس میں کل سے رو رہی ہوں، میرے ابا بیمار ہو گئے، میرے ابا گر گئے کہیں تو میں بس کل سے رو رہی ہوں. پھر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے، پھر میں کل سے رو رہی ہوں. اور ہم سب مل کے بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ہم رو رہے ہیں اور ہم سارا وقت پریشان ہیں. ایک پریشانی ختم ہوتی دوسری آ رہی ہے. پریشانیاں سب کے پاس آ رہی ہیں لیکن ہر کوئی سوگ میں نہیں ہے. کوئی پریشانیوں کا علاج کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، خود ہی اللہ نے بھیجی نکال دے گا. آپ اس وقت 2 منٹ کے لیے افسوس کریں گے 100%، آپ ہو سکتا ہے روئیں گے بھی 100%، بٹ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو موو آن، گیٹ اوور اٹ. آپ کو سوگ نہیں منانا ہے. دیکھیں کسی کے مرنے کے بعد بھی صرف 3 دن کا سوگ ہے. آپ کے والد اور والدہ گزر جائیں تو بھی 3 دن کا سوگ ہے، ایکسپٹ ہسبینڈ، اس کا کیس کچھ الگ ہے. اس میں اٹ از پارٹ آف دا ڈیوٹی، اٹس ناٹ فار یہ سوگ اس طرح کا سوگ نہیں ہے کوئی آپ کو پنشمنٹ دینے کے لیے. اٹ از ٹو ری پے سم تھنگ، کسی کا سمجھے جیسے ادھار چکانا. جس نے ایک شادی کے کانٹریکٹ میں آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کی، اس کا آپ ادھار چکاتے ہیں 4 مہینے 10 دن دنیا سے تھوڑا سا کچھ چیزوں میں اپنے آپ کو سنبھال کے. لیکن باقی کوئی بھی رشتہ ہو، جب آپ کو ماں اور باپ کے مر جانے پر 3 دن کا سوگ ہے تو ان کے گر جانے پہ آپ 1 مہینے سے سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ اگر وہ ان کا آپریشن ہو رہا ہے یا اگر ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہے، بہن بھائی کی جاب چلی گئی ہے، بہن زخمی ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، امی بھی میری بہت بری حالت میں ہے، you can do nothing except prayer. They will go through what they are going through. It's a test for them, test for you.
how you treat it decides whether you are going closer to Allah or away from Allah. And sadness takes you away from Allah, not closer to Allah. ٹھیک ہے, you have to be brave, bold, go forward, take everything from Allah. جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس دن آپ نے تکلیف سہ لی, اس کا کیا اپائے یا علاج یا اس کو اس میں سے نکلنے کا کون سا طریقہ آپ کے پاس ہے وہ کیجئے. ٹھیک ہے, کہ میں اپنی امی کے لیے نرس رکھوں گی, میں اپنی امی کا بہترین علاج کروں گی, میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی, میں ان کے لیے فلاں دوا کروا دوں گی, یا میں ان کو یہاں سے وہاں منتقل کرا دوں گی, یا میں ان کو انگلینڈ امریکہ لے کے چلی جاؤں گی علاج کے لیے. اگر میں کچھ نہیں کر سکتی تو ان کے لیے دعا کر لوں گی, اینڈ دیٹس اٹ, ڈن. ایک سائڈ پہ ہاں ان کی طبیعت پوچھوں گی روز, ان کی دل جوئی کر سکتی ہوں میں, میرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ میں کروں گی, اور مسکرا کے. آپ سوچیں کہ اگر میں ایک مریض کے پاس جاتی ہوں اور میں جا کر ہاسپٹل میں, ایک مریض ہے, ہو سکتا ہے اسے کینسر ہو سکتا ہے اس کے کورونا وائرس ہو, وہ تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کورونا وائرس والے کو, پر میں جنرلی آپ کو کہہ رہی ہوں کوئی ایسا ہو جس کی بہت ہی بری کنڈیشن ہے. اب آپ اس کے پاس جا رہی ہیں, کیسی ہیں آپ, تو وہ تو آپ کی شکل دیکھ کے جو ہے نا وہ 1 کلو اور لوز ہو جائے گا اس کا. ہنس کے جائیں, مسکرائیں, ملیں, پیار سے بات کریں, اچھی اچھی باتیں سنائیں, دعائیں دیں, دعائیں لیں, اور اسے خوش کر کے آئیں, ہنسا کے آئیں. وہ تو ویسے اکیلے رو رہا ہے بندہ, آپ بھی شکل بس ان کی یوں جا رہے ہیں تو اور بندہ روئے گا کہ تو جی آ گئے اور مجھے یاد دلانے کہ میں مرنے والی ہوں, ان کی تو شکل دیکھ کے لگتا ہے میں آج ہی مر جاؤں گی. سوچیں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, اور اس میں اللہ کی ناشکری ہے, اسی میں اللہ کی ناشکری ہے. ٹھیک ہے, we have to just understand what we have to do next. Of course, subhanallah, I can just share کہ when my father passed away and I didn't know that he's passed away because میں جب تک پہنچی وہ اس درمیان میں شاید گزر گئے, اور آف کورس مجھے بہت جھٹکا لگا کیونکہ میں جانتی نہیں تھی کہ میں وہاں پہنچوں گی اور انہیں نہیں دیکھ پاؤں گی. لیکن جب انہیں دیکھ لیا تو اس کے بعد میرا دوسرا سوال صرف یہ تھا کہ ان کے اب غسل اور دفنانے وغیرہ کا کیا انتظام ہے, کون کر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون غسل دے گا. لیٹس گیٹ موونگ. بندہ چلا گیا, وی ہیو ٹو ڈو دا نیکسٹ. واٹ نیکسٹ وی ہیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے, تو اب کیا کیا کرنا ہے, لیٹس گیٹ گوئنگ ود دیٹ. کس کو بلانا ہے, کہاں پہ جو بھی قبرستان ہے یہاں پر کہاں ہے, ادھر جگہ کیا لینی ہے, کون جا کر وہاں دیکھے گا, who's going to oversee it. Let's delegate responsibilities and let's get going with whatever. You won't believe it that within few hours he was buried, few hours. And nobody waited for anybody to come, go. یہ سب سلسلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, I think within 3-4 hours میں سب کچھ ہو گیا تھا. And that is the way of Sunnah. ٹھیک ہے, we mourned for 3 days and after the 3rd day we went out. Because mourning 3 days کی ہے. صرف میری والدہ, ان کو بتایا گیا تھا کہ she is going to be in mourning for next 4 months 10 days regardless of her age. ٹھیک ہے, even if she's in her 80s it doesn't matter because idda has nothing to do with periods یا یہ اور وہ. It is a different matter. It's a set amount of time. It has been given by Allah subhanahu wa ta'ala and nobody can change that. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے شیطان does not get access to a place like this to create confusion. کیونکہ آپ ویل نہیں کر رہے, آپ کی اوور ایکسیسو مورننگ نہیں چل رہی ہے. میں آپ کو اس لیے سب بتا رہی ہوں کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمس پہ بہت بڑا بڑا مون کرتے ہیں نا, سوگ مناتے ہیں نا ہر چیز کا, اس کی وجہ سے شیطان ایزی ایکسیس پاتا ہے ہمارے اندر آنے کے لیے, اور بیڈ ڈریمز دکھاتا ہے. کیونکہ واٹ ایور ہیپنس دین یو گیٹ دا بیڈ ڈریمز, کیونکہ شیطان بیڈ ڈریمز لاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ سارے برے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو شیطان جو ہے سانپ دیکھنا, چھپکلیاں دیکھنا, بچھو دیکھنا,
کالا کتا دیکھنا اور ڈراؤنے خواب دیکھنا, all this is from shaitan. That means shaitan is just after you. Shaitan has easy access to you. It can also mean جادو, بٹ دین وہی بات ہے, جادو آپ پہ اثر کر جائے گا, آپ پہ یہ سب چیزیں اثر کر جائیں گی, بیکاز یو لیٹ شیطان ایکسیس ٹورڈز یو. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا آپ کو, کیونکہ آپ آلریڈی کم ٹو دا جن پوزیشن وتھ ایول آئی اینڈ حسد کا بتا کر. اچھا, حسد جب ہم ہجامہ کرتے ہیں اس میں اکثر پتہ چلتا ہے کہ کتنی سٹیم نکل رہی ہے کپ میں. That shows how much حسد somebody is restored in their bodies. That means کسی نے ان کو بری نظر سے دیکھا ہے یا حسد کیا ہے, وہ بھی ہجامے میں پتہ چلتا ہے. اور کبھی کبھی تو اتنا سٹیم بھر جاتا ہے کپ میں کہ کپ اڑ جاتا ہے. اوکے, اینڈ دین یو نو دیٹ از سو full of حسد this person, یعنی ان کے اندر نہیں حسد ان پہ کیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ انہیں ستا رہا ہے کہ it's just bursting out. اب تک میں بری نظر اور حسد کہ ہم شکار ہوں تو کیا کرنا چاہیے اور اس میں ہمارے کاز اور ٹریٹمنٹ بتاتی رہی ہوں. آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم دوسروں کو نظر لگاتے ہیں, جب ہم کسی کو اس طرح کی نظر سے دیکھتے ہیں, جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں, تو ہمیں کیسے اپنا علاج کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچا کے رکھے کہ ہم اس کے کلچز میں نہ آ جائیں. جب شیطان ہمیں کنٹرول کرتا ہے تو ہمیں وہ آنکھیں دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر اس پہ رشک ایسا کرتے ہیں جس رشک میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہے, تو ہماری آنکھیں جا کے انہیں چھپ جاتی ہیں. یا ہمارے اندر دل میں اتنا زیادہ رشک بھر جاتا ہے کہ جب ہم اس کسی انسان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں سے جو تیر نکلتے ہیں وہ حسد کے ہوتے ہیں, جس میں فائر ہوتا ہے, وہ جا کر انہیں جلاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جیلسی سے اور بری نظر لوگوں کو کرنے سے بھی ہمیں بچا کے رکھے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. جیسے ان صحابی کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ایسے دیکھا کہ سہل بن سعد گر گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو کوئی بری نظر سے تو نہیں دیکھا, پر بہت رشک سے دیکھا تھا. تو انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی نظر کا تیر اتنا بھاری تھا کہ وہ جا کر دوسرے صحابی کو اتنی بری طرح سے لگ جائے گا کہ وہ گر بھی جائیں گے, اور آلموسٹ گزر گئے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے جنہوں نے ان کو ریوائیو کیا, الحمدللہ. تو بیسیکلی ہم جب اس موضوع پہ آ جاتے ہیں تو we will come to the موضوع of سحر, which I will do next time انشاءاللہ. تو بری نظر اور حسد چاہے ہم لوگوں سے کریں یا لوگ ہم سے کریں, اس کی کچھ نشانیاں ہیں, ان کی ٹریٹمنٹس ہیں, ان کے کازز ہیں, ان کے سمٹمز ہیں, اور اس سے اپنے آپ کو پریکاشن کیا کرنی چاہیے ہمیں جس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے. اگر کچھ رہ گیا ہے, اگر کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اوپننگ فار کوسچن آنسرز آپ مجھے پوچھ لیں. اگر کچھ رہ گیا تو میں ضرور آپ کا جواب دے دوں گی, اور اگر کوئی اسپیسیفک معاملہ ہے تو بھی پوچھ لیجئے. I will try to answer that. So آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک وسلم. اچھا, ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو رشک سے دیکھتے ہیں تو ہم کیسے ان کی پروٹیکشن کریں. لائک ایک ماں اپنے بچے کو بہت آنکھ بھر کے دیکھتی ہے,
یا اپنے ہسبینڈ کو بہت آنکھ بھر کے دیکھتی ہے, یا ہسبینڈ وائف کو آنکھ بھر کے دیکھتا ہے. ناؤ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی نقصان فار دیٹ پرسن, تو کیسے اس کی پروٹیکشن کی جائے؟ نمبر 1 کہ آپ کو کہنا چاہیے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں یا دل سے آپ کو کچھ بہت اچھا لگتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بن ربی کو بتائی تھی ہدایت, وہ ہدایت میں واپس سے ریمائنڈ کرتی ہوں. اٹ از اللہم بارک فی, اللہم بارک لکی, اللہم بارک لہا, اللہم بارک لہو. بیسکلی تبارک اللہ فی, آپ اللہم بارک فی کہ جو چیز میں نے دیکھی اللہ اس کی برکت کو قائم رکھنا, اس کو میری آنکھ اور میری زبان سے بالکل ڈیمیج ہونے مت دینا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہم بارک فی, بیکاز ماشاء اللہ جسٹ مینس فرام اللہ, it is with the will of Allah, but it does not give protection. protection کے لیے بارک اللہ, تبارک اللہ, اللہم بارک فی, اللہم بارک لکی, اللہم بارک لہو, اللہم بارک لہا. I hope I'm clear then. Any other questions you can ask. And of course, besides that, you can recite the nazar ki dua. اعیذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمہ من کل عین لامہ, اور 3 دفعہ پھونکتے ہیں. کسی نے مجھے پوچھا دم کیسے کرتے ہیں, کیونکہ میں نے پچھلی اس میں لیکچر میں پچھلے ہفتے کہا تھا کہ آپ دم کر لیں, تو آئی تھنک آئی واز ناٹ ویری کلیئر کہ مے بی شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ دم کیسے کرنا. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دم کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے آیت الکرسی پڑھی, 3 دفعہ پڑھے, ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, پھر قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, and you go like this. پھر 3 دفعہ پڑھی, اسے کہتے دم کرنا. پھر 3 دفعہ پڑھی and cup your hands because it's you should think کہ یہ ایک بول ہے میرے ہاتھ میں, اور جو میں نے پڑھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا, اور میں نے اپنے اوپر سارا کچھ گرا لیا. ٹھیک ہے, اینڈ جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے, کوئی وہ نہیں ہے کہ پیر تک جانے کی ضرورت ہے, بس آپ نے سر سے لے کے یہ اسے دم کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ پانی پہ کیسے دم کریں گے؟ اگر آپ کچھ پڑھ کے دم کرنا چاہتے ہیں, جیسے رقیہ آپ کو دم کرنا ہے, تو آپ پانی پہ کیسے دم کریں گے؟ آپ پانی لیں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ سپٹل کریں گے, پھونکیں گے نہیں, آپ باقاعدہ سپٹل کریں گے. دس از کالڈ دم کرنا پانی پہ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک اور آپ کو بتا دوں بات, کہ جب آپ دم کرتے ہیں, پڑھ کے دم کرتے ہیں, اپنے اوپر پھونک کے دم کرتے ہیں, اسے بھی دم کرنا کہتے ہیں. دم کر کے پانی پی سکتے ہیں, اس پانی کو آپ اپنے اوپر گرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار پروٹیکشن یا. اچھا, دوسرا ایک ضروری بات یہ کرنی تھی کہ جب آپ رقیہ کرتے ہیں, یہ بہت ضروری بات تھی جو مجھے صبح سے میں یاد کر رہی تھی کہ I have to tell you, مگر پھر لاسٹ منٹ پہ بہت ساری باتیں ذہن میں گھومتی ہیں کہ کون سی پہلے بتاؤں کون سی بعد میں. تو رقیہ کرنے کے لیے آپ کو ضروری یہ بتانا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں صبح سے سورہ بقرہ چلائی ہوئی ہے, سی ڈی چل رہی ہے, یا صبح سے ٹی وی چل رہا ہے جس میں رقیہ ہے. پھر وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کون سا رقیہ چلا دوں میں, راشد الافاسی کا رقیہ چلا دوں یا شیخ سدیس کا رقیہ چلا دوں. آپ کسی کا بھی چلا دیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کو کوئی اثر نہیں کرے گا, کوئی فائدہ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ آپ کے پڑھنے کی چیز ہے, آپ کو اپنے آپ پر دم کرنا ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس سی ڈیز میں موجود ہے, it is to teach you how to do رقیہ. It is not doing رقیہ for you, so don't mistake it. ٹھیک ہے. اور آپ سارا دن بھی قرآن اپنے گھر میں اس طرح بجائیں, جب کوئی نہیں سن رہا ہے تو آپ کو گناہ ہی ملے گا, کیونکہ آپ قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں. آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ مجھے کچھ سنا رہی ہیں اور میں چلنا پھرنا شروع کر دوں گھر میں؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ مجھے اچھا لگے گا کہ میں آپ کو درس دے رہی ہوں
کام کی باتیں سنا رہی ہوں, ضروری باتیں سنا رہی ہوں, بہت اہم نقطوں پہ میں آپ کو اتنی ساری ایکسپلینیشن دے رہی ہوں, اور آپ لوگ چل پھر رہے ہیں, مطلب میرے سامنے آپ چل پھر رہے ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ nobody is attending to me. یہ تو کام کی باتوں کی بات کر رہی ہوں نا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ دیتی ہوں, ایگزامپل دیتی ہوں, بہت انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. اٹ ول ہٹ یو سم ویئر, آئی ایم شیور, انشاءاللہ. کیونکہ جو ڈے ٹو ڈے ہمارے ایگزامپلز ہیں نا, maybe I see things in a different way and you see things, everybody sees things in their own way. ہم گئے تھے کسی ہوٹل میں کھانا کھانے. اتفاق سے اس ہوٹل میں کہیں پیانو رکھا ہوا تھا, گرینڈ پیانو, اور تھوڑی دیر میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے وہ پیانو بجانا شروع کر دیا, اور وہ بیچاری بجا رہی تھیں. پھر انہوں نے پیانو بجانے کے ساتھ ایک دو ان کی جو بھی لیرکس تھے اس کے بعد انہوں نے کچھ گائے بھی, اس کے ساتھ اپنے کچھ لیرکس بھی گائے. اچھا, and everybody was so busy. وہاں پہ وہ بوفے لگا ہوا تھا, people were going and attacking food and they were talking, laughing loud and joking, and she was بیچاری اپنا بجا رہی تھی اور گا رہی تھی. مجھے صرف فیل ہو رہا تھا اس کے لیے, تو I went up to her and I just told her کہ you play very well, mashallah, and you have a nice voice also. That's all I told her. And she had tears in her eyes. And she said, میں ہر شام کو یہاں آتی ہوں, یہ میرا کانٹریکٹ ہے, کیونکہ میرے لیے میری روٹی روزی ہے تو مجھے کرنا پڑتا ہے. بٹ یو نو آئی ڈونٹ لائک اٹ, بیکاز اب تو میں اپنے لیے بجاتی ہوں تو مجھے برا نہیں لگتا, لیکن کتنا برا لگتا ہے نا کہ آپ اتنی محنت سے بجا رہے ہیں اور آپ کچھ اچھی چیزیں گا بھی دیتے ہیں, کچھ اچھے ورڈز لوگوں کو سناتے ہیں, لیکن کوئی سن نہیں رہا. سب اپنا اپنا کر رہے ہیں, کوئی کھا رہا ہے, کوئی بول رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے. ایک نظر میری طرف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میں گا رہی ہوں, میں پاگلوں کی طرح اکیلی گا رہی ہوں اور اکیلی بجا رہی ہوں. I also told her it would have been better if they had just played some music which that player will not feel bad that he's not being attended to. ایک گانے والی, بجانے والی فیل کرتی ہے کہ مجھے اٹینڈ نہیں کیا اس ایک گھنٹے کے لیے. آپ پوری سورہ بقرہ بجا دیتے ہیں, اٹینڈ کرتے ہیں, پورا رکیہ بج رہا ہے, باجا ہے, استغفر اللہ. You got to be serious about it. Stop, taking Quran into this kind of manner. It is to be attended to, learnt, obeyed, listened to, and pay attention to. بار بار اللہ کہتا ہے تم غور و فکر نہیں کرتے. افلا تفکرون, تو تم کو فکر کرنی ہے جب قرآن بجتا ہے. تو this kind of ruqya is not allowed and it does not benefit us. This kind of Quran recital does not benefit us except for sawab. And if we really listen, we can learn. Yes, if we are really listening, you can learn. لوگ سوتے وقت قرآن چلا کے سوتے ہیں. Yes, it affects, because it affects in you listening to Quran. It will ease your situation. It will not benefit you in any other way. اگر آپ کے اوپر کوئی جن سوار ہے تو وہ جن نہیں چلا جائے گا رکیہ بجانے سے, آپ کو خود بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے اگر میں پیناڈول کہوں گی تو مجھے اثر نہیں کرے گا, مجھے کھانی پڑے گی پیناڈول, اپنے اندر اس کا زہر نکالنا پڑے گا, ڈالنا پڑے گا اپنے پیٹ میں, تب جا کے وہ پیناڈول مجھے اثر کرے گی. سو جسٹ کیپ دیز تھنگز ان مائنڈ اینڈ ڈو اٹ دا رائٹ وے, دا سننا وے, انشاءاللہ. اللہ عالم. یہ بھی بتا دوں, اناؤنس کر دوں کہ نیکسٹ ٹاپک از آل اباؤٹ جادو, سحر, spells and maybe jinn possession. inshallah in detail we will do that. اس میں بھی آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ رکھیے گا, and end میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی.